for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اب اتنی بات ہمارے سامنے آ گئی کہ انسان جتنا مہذب ہوگا نا، جتنا مہذب ہوگا اتنا کیا ہوگا وہ انسان، جتنا تہذیب سے دور ہوگا اتنا حیوانیت کے قریب ہوگا. تہذیب کی اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی انسان ہے، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ امریکہ کا صدر ہو، چاہے وہ فرانس کا صدر ہو، وہ انسان پہلے، باقی سب کچھ بعد میں ہے نا. تو اس کو سب سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ وہ کیا بنے؟ مہذب. اور تہذیب کی ڈیفینیشن قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب بیان نہیں کرتی. باقی دنیا کی جو قومیں تہذیب کی ڈیفینیشن بیان کرتی ہیں صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر، انسانیت کو سامنے رکھ کر نہیں کرتی. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ. مثال کے طور پر دنیا کی فوجوں کا اصول کیا ہے لڑائی کا؟ آپ کسی ملک کی کسی کنٹری کی آرمی میں ہو، آپ وہ اپنی فوجوں کو بتاتے ہیں ملک کے لیے لڑنا کیا ہے. یہ تہذیب کا تقاضا ہے نا، شکر کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے. جب آپ کے ملک پہ کوئی آفت آئے تو آپ کیا کریں اس کے لیے؟ بولو، لڑیں. وہ یہ سکھائیں گے. وہ کبھی بھی یہ نہیں سکھائیں گے کہ اگر آپ کا ملک کسی دوسرے ملک پہ ناجائز حملہ کر رہا ہے تو پھر لڑنا یہ بد تہذیبی ہے. یہ سکھاتی ہے کوئی کنٹری اپنی آرمی کو؟ کیا ہو گیا بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ چپ ہو گئے، برا لگ گیا. یہ کوئی کنٹری سکھائے گا؟ بھائی آپ کا کنٹری ایک دوسرے کنٹری پر غلط کر رہا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، بارڈر کو اللیگل کراس کر رہا ہے. آرمی کو یہ سکھایا جائے گا یہ تہذیب بد تہذیبی تمہارے ہیڈ ایک نہیں ہے، تم نے لڑنا ہے. یہاں انسان کہاں گیا بھائی؟ کیوں لڑنا ہے؟ کسی پہ ظلم کرنا جائز ہو گیا ہے بھائی؟ اور دنیا یہ کر رہی ہے. امریکہ جب افغانستان میں آیا اور افغانستان میں آنے کے بعد ساری دنیا کو لے آیا، 52 ملک آ گئے کیونکہ طاقت میں تھے. اس پر بحث نہیں ہوئی ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، اس پر نہیں. دنیا ڈنڈے کی زبان مانتی ہے. وہ پاورفل تھا، نیٹو کی تمام افواج اس کے ساتھ تھیں، سب کیا کر رہے تھے؟ سلوٹ کر رہے تھے. آج کیا ہو گیا ہے؟ بولو. افغانستان کی گورنمنٹ طالبان سے کیا کہہ رہی ہے؟ مذاکرات کرو. پہلے طالبان امریکہ سے کیا کہہ رہے تھے؟ بولو نا، مذاکرات کرو. وہ کر نہیں رہے تھے. تو دنیا جو ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سسٹم چل رہا ہے دنیا میں. تو اس لیے آپ دنیا سے کبھی بھی نہیں پوچھیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ایک 4 شادیوں کی ایک مثال دے دوں، ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلو. کیا کریں گے؟ جتنی زبردست مثالیں ہوں. آپ پہلی بیوی سے پوچھیں کہ اسلام دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گی. لیکن جس عورت نے آپ کی دوسری بیوی بننا ہے اس سے پوچھیں گے، وہ کہیں گی بڑا زبردست اسلام کا حکم ہے بھائی، شکر ہے میرا بھی گھر بس رہا ہے اس میں ہے بھائی. وہ کہے گی عین تہذیب. عین تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ بیواؤں اور طلاق یافتاؤں کے گھروں کو بسانے کی پوری کوشش کی جائے، اس کو معاشرے میں پروموٹ کیا جائے. جو مرد یہ کام نہیں کر رہے وہ بد تہذیب لوگ ہیں، ان کو انسانیت کی فکر نہیں ہے. لیکن جب یہ آپ کی سیکنڈ بن جائے گی پھر تیسری شادی پہ یہ وہی تقریریں کرے گی جو آپ کی پہلی وائف کر رہی ہے. اور آپ میں بھی جب تک جوانی کا جوش ہے آپ کہو گے 4 شادیاں یہ بیوہ عورتوں کے گھر بسانے کا ذریعہ ہے. جہاں آپ بوڑھے ہوئے آپ بھی وہی تقریریں شروع کر دو گے جو آپ کی پہلی بیوی بچپن میں کیا کرتی تھی جب نئی نئی شادی ہوئی تھی اس کی. تو یہ انسان کے ساتھ چل رہا ہے، انسان سے تھوڑی پوچھیں گے. تاجر کیا کر رہا ہوتا ہے گڑبڑ؟ تاجر، آپ کسی تاجر کے پاس جائیں، صدر میں مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں پتلونوں کی، ٹی شرٹوں کی، ان سے بولو بھائی صحیح سچ سچ بتا کے مال بیچو. کہہ رہے یار چلتا ہی نہیں ہے مال مارکیٹ میں، تو مجبوری ہے جھوٹ بولنا. بھائی ویڈیو نہ بنائے، ٹھیک ہے نا، یہ تو مجبوری ہے جھوٹ بولنا. تو پھر ان سے کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، فلاں نے جو آپ کو پینٹ بیچی تھی نا وہ بھی لنڈے کی تھی وہ استعمال شدہ پینٹ ہے، وہ اوریجنل نہیں تھی. ایک دم آپ آگ بگولا ہو کے اس کی دکان پہ پہنچ جائیں گے، ابے تو جھوٹ بول رہا تھا. تو اب کہاں گئی وہ مجبوری میرے بھائی؟
کہاں گئی؟ اسلام کے جتنے بھی احکام آپ دیکھیں گے نا وہ انسانیت کو، کیونکہ اللہ کا کسی سے مفاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں تم سارے میرے خلاف ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، میرے خلاف نعرے لگانا شروع کر دو، میرے باغی بن جاؤ، تو میری حکومت میں اتنی سی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کے نکالی جائے اور سمندر میں کے پانی میں کمی آتی ہے، اتنا بھی مجھ پہ اثر نہیں ہوتا. ہماری کیا اوقات ہے میرے سامنے. تو اس لیے اللہ جو قانون سازی کرتا ہے، اب افغانستان میں طالبان بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، شراب پہ کیا لگ رہی ہے؟ پابندی. ساری دنیا جانتی ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جب اسمبلیوں میں شراب کا بل پیش ہوگا تو وہ کبھی بھی اللیگل نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے بعض دفعہ بہت سے لوگ خود پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایسی چیز کو کیسے اللیگل قرار دے سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے ان پہ کوڑے لگے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے اس کے لیے ایسی پاور چاہیے ہوتی ہے جو انسانوں سے ہٹ کر ہو. آپ جب اسلام کو فالو کرو گے، آپ اسمبلی میں پہنچ کے اگر پیو گے بھی تو بھی آپ اس کو لیگل نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ آپ بولو گے بھائی میں پابند ہوں کس کا؟ اللہ کے قانون کا. ہم نے بعض لوگ دیکھے ہیں، دیندار ہیں، مولانا ہیں، کوئی غلطی کر رہے ہیں، کوئی جرم کر رہے ہیں، ہم نے ان سے فتویٰ لیا، انہوں نے لکھ دیا یہ حرام ہے. میں نے ان سے پوچھا یہ تو آپ بھی یہ کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی غلط کرتا ہوں، میں شریعت تھوڑی چینج کر سکتا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کہ میں شریعت تھوڑی چینج سکوں، میں غلط ہے تو غلط کر رہا ہوں، لیکن جو شریعت ہے وہ میرے کہنے سے تبدیل نہیں ہوگی. انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ کرے یہ جرم مجھ سے بھی چھوڑ جائے. تو ہم نے تو بہت دفعہ دینداروں کو دیکھا ہے، وہ بعض عورتیں پردہ نہیں کر رہی، ان سے کہا جاتا ہے پردہ کرو، بے پردگی بری چیز ہے. کہ نہیں بھائی مانتے ہیں بری چیز ہے، ہم سے نہیں ہو رہا، لیکن ہم شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ غیر تبدیل شدہ ہے. تو یہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے یہ ان چیزوں کا حل. بے پردگی سے عورت کا بہت نقصان ہے. بے پردگی سے مرد عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ٹھڑک پوری کرتے ہیں، نکاح کر کے بیوی بنا کے عزت سے گھر میں نہیں رکھتے، اس کے بچوں کی کفالت نہیں کرتے. لیکن یہ ایسا نقصان ہے جو فوری نظر نہیں آتا، یہ بعد میں ظاہر ہوگا. انسان فوری فائدے کو دیکھتا ہے، دور کے نقصانات کو نہیں دیکھتا. آپ دیکھو بچے اسکول میں پڑھتے نہیں ہیں، کیوں بھائی رزلٹ خراب ہوگا، کہیں گے رزلٹ بعد میں خراب ہوگا، ابھی جو بنٹے کھیل رہے ہیں اس کا جو مزہ ہے وہ اپنا مزہ. انسان کی ایک عادت ہے وہ فوری فائدے کو حاصل کرتا ہے. سگریٹ پینے والا سگریٹ کیوں پیتا ہے؟ کہہ رہا ہے یار کینسر ہوگا تو 10 سال کے بعد ہوگا نا، ابھی تھوڑی ہو رہا ہے، تو 10 سال تک تو مزے اڑانے دو نا. شراب پینے والا کہتا ہے جگر خراب ہوگا تو یار ابھی تھوڑی ہو رہا ہے جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو مزے لو. یہ انسان جب جلدی کوئی لذت مل رہی ہوتی ہے تو اس جلدی کے چکر میں دیر کے نقصان کو بہت سے لوگ برداشت کر لیتے ہیں. بے پردگی سے معاشرے میں جو نقصان ہوتا ہے فوراً نہیں ہوتا، فوری طور پہ تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. فوری طور پر عورت برقع اتار کے پھینک دیتی ہے، آزاد، چلو بھائی گھوم رہی ہے پھر رہی ہے، کوئی اس کو چھیڑتا بھی نہیں ہے اس ماحول میں جہاں ساری بغیر برقعے کے گھوم رہی ہوں، تو کہتی کتنی آزادی. اور وہ دیکھو فلاں ملک میں ایسے برقعے میں کیسے سانس گھٹ رہے ہیں. ان کا وقتی نقصان ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ جن ملکوں نے پردے کی پابندی ہٹائی ہے ان پہ حال جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. عورت ترستی ہے. یہ جو آپ یورپ اور امریکہ اور ان لوگوں کی عورتوں کی آزادی پہ فخر کرتے ہو نا، عورت ترستی ہے کہ مجھے کوئی عزت دار آدمی بیوی بنانے کے لیے تیار ہو جائے، مگر مرد اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا. ترستی ہیں، تباہ کر دیا معاشرے کو. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام ڈیفائن کرے گا یہ تہذیب ہے اور یہ بد تہذیبی. اس میں پھر جب اللہ کا حکم ہے تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو اس کی ضرورت چند لوگوں کو نہیں ہے اس تہذیب سیکھنے کی، اس کی ضرورت ہر انسان کو ہے. تو بڑے بڑے فالٹ ہیں بھائی ان غیر مسلموں میں، ان کے نظام میں. ان کو یہی نہیں پتا ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں. جس کو یہی نہ پتا ہو کہ ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے، یہیں سے گڑبڑ شروع ہو گئی نا. تو کہہ رہا وہ کوئی مقصد نہیں ہے، کیا کریں اب، ویسے ہی آ گئے ہم دنیا میں. ونس اپون اے ٹائم ایک حادثہ ہوا تھا، آ گئے، تشریف لے آئے ہم. اب کیا کریں بھائی، اب کیا کہ جو مرضی کرو، تو دھکے کھاتا رہے گا ساری زندگی. اب کیا کروں میں بھائی، کھاؤ پیو موج مستی کرو. وہ تو سوچتا ہی رہے گا کرنا کیا ہے. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ذرا سی عقل آتی ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے بیٹا آخرت بھی ہے.
اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ان اصولوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. دنیا اصل نہیں ہے, اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے والد صاحب تو بہت نصیحت کیا کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بہت کہ جھوٹ بولنے سے یہ سزا ملتی ہے, سچ بولنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. احادیث بھی سناتے تھے, فضائل اعمال کی تعلیم بھی کرتے رہتے تھے. تو ہمیں یاد ہے اگر ہمیں کبھی کہیں مجبوری میں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, جھوٹ جھوٹ بول دیتے ہیں, تو ہم اللہ سے بھی توبہ استغفار کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہو گیا, یہ غلط ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ وہاں سزا نہ ملے اس کی. اب وہ باتیں یاد آتی ہیں. تو یہ موٹیویشن اور قانون پر عمل کرانے کے لیے جو محرک ہے یہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. کیسے آپ اس کو لے کر آؤ گے بھائی؟ تو تہذیب صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس. اسلام کے علاوہ ہے ہی نہیں. اتنی چیزیں ہیں کہ اسلام کے ایک ایک حکم کو اگر ہم لے کے چلنا شروع کر دیں نا, سود دیکھ لو, سود سے معیشت اینڈ اور انجام کے لحاظ سے برباد ہوتی ہے. شروع میں کوئی نقصان نظر نہیں آتا, شروع میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. اب آپ دیکھو دنیا میں سودی نظام ہے, آپ کو ایک دنیا میں چند ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ ان کی دولت لے کر اگر عام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے سارے مالدار ہو جائیں, غربت جڑ سے ختم ہو جائے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی اگر ان سے دولت لے کے, کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت 5 آدمیوں کے ہاتھ میں, وہ 5 کی پھر 1 کے ہاتھ میں, ایسا سسٹم چل رہا ہے, کھرب پتی ایسے ایسے لوگ ہیں. اب آپ یہ دیکھو, یہ جو اتنی دولت ان لوگوں نے کما لی, اگر اسلامی نظام ہوتا, اسلام نے, آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو اسلام نے کیا کہا ہے کہ یہ پیسہ آپ سود پہ نہیں دے سکتے, آپ انویسٹ کرو گے, جو پروفٹ ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا. پروفٹ کس طرح ڈیوائیڈ ہوگا؟ میں نے آپ کو 100 روپے دیے, آپ کو 100 پہ جو پروفٹ ہوگا, 10 روپے ہوا تو 5 میرے 5 آپ کے, 50% کر لیں, یا 2% میرے 8% آپ کے, تو 2 روپے میرے 8 روپے آپ کے. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ جیسے جیسے بڑھتا ہے نا, جو مزدور ہے, جو مضارب ہے, جو ورکر ہے, اس کا پروفٹ بھی اسی حساب سے, یعنی ریشو بڑھتا رہ گیا. اس کا بھی بڑھے گا لیکن اس کا بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا, اور اس کو پتا ہوگا کہ انویسٹر کو پروفٹ ہو کتنا رہا ہے. یہاں انویسٹر چھپا رہا ہے, پیڑے کھا رہا ہے, بتا ہی نہیں کتنا ہو رہا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ. وہ ملازم کو تنخواہ دے رہا ہے بس 10-20, خود کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہوتا ہے. وہ ملازم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے سیٹھ کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ میرے جیسے غریب کو بنتے 5,000 روپے تھے لیکن دیتا کتنے ہزار روپے, 10,000. تجھے نہیں پتا کہ یہ تجھے نچوڑ رہا ہے اور کیا کچھ بنائے چلے جا رہا ہے وہاں پہ. بزنس کا کیسا خوبصورت اصول بیان کر دیا اسلام نے, کتنا خوبصورت اصول. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آج وہ دوبارہ دوں گا, بہت عرصہ ہو گیا, ونس اپون اے ٹائم کہ میں نے وہ مثال دی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کے علاوہ دنیا کے پاس نجات کے لیے کوئی متبادل ہے ہی نہیں. اور عجیب بات ہے, دنیا اسلام کی طرف اس طرف آئے گی جب برباد ہو چکے ہوں گے یہ اس سے بھی زیادہ. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب جو ہے نا, اس میں 100 سال پہلے کے گوروں کے اخباروں کے ٹکڑے اور ان کے صحافیوں کے مضمون نقل کیے ہیں, جس میں وہ یورپ والوں کو گورے کہہ رہے ہیں کہ 4 شادیوں کی طرف آ جاؤ ورنہ خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. اور یہاں تک الفاظ ہیں ایک انگریز کے کہ یورپ اور امریکہ بالآخر اس شادیوں والے سسٹم میں اسلام کی طرف آئے گا, بالآخر آئے گا, چاہے وہ خوشی سے آئے یا مجبور ہو کے آئے. جیسے امریکہ جب افغانستان میں آیا, ملا عمر نے کہا تھا یہ جائے گا یہاں سے, خوشی سے جائے گا یا مجبور ہو کے. خوشی سے نہیں جا رہا ہے, خوشی سے نہیں جا رہا ہے, اس لیے کہ خوشی سے کون جاتا ہے بھائی ایسے. وہ کہہ رہے یار جو جہاں چھوڑے تھے وہیں سے دوبارہ آ کے وہی کابل پہ دوبارہ قبضہ ہو گیا, تو خوشی سے کون جا رہا ہے. تو بالکل وہی بات اس نے لکھی تھی کہ بالآخر اس طرف یہ آئیں گے, ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. یہ انگریز عیسائی لکھ رہے تھے, لیکن اب وہ اس طرف اس لیے نہیں آ سکتے کہ اب خاندانی نظام اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ اب اگر وہ یہ چاہیں نا, 4 تو دور کی بات, 1 شادی پر لوگ آ جائیں
اس کے لیے بھی اب مردوں کو لگ گئے ہیں چسکے گرل فرینڈ کے. اور میں بھی چیخ رہا ہوں 15 سال سے کہ ہم نے اپنے کلچر میں اگر 2-3 شادیوں کے والے سسٹم کو پروموٹ نہیں کیا تو شاید ہمارے علماء کی توجہ, حکمرانوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے. فیوچر میں یہ 4 شادیاں تو دور کی بات, ایک پر بھی لوگ آمادہ نہیں ہوں گے, کیونکہ زنا اتنا پھیل چکا ہوگا, گرل فرینڈ سسٹم اتنا پھیل چکا ہوگا کہ مردوں کو لڑکیوں کے چسکے لگ چکے ہوں گے. اس کے بعد وہ کہیں گے 4 کی بات کرتے ہوں, ہم ایک کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور بہت حد تک یہ ہو چکا ہے, ایک بھی نہیں کر رہے, 40 45 سال میں جا کے ایک کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنا لیٹ کریں گے نا اس کلچر کو معاشرے میں لانے میں, اتنا واپسی مشکل ہو جائے گی. اب سود میں کیا ہوتا ہے جو میں بات کر رہا تھا, دیکھو اس سے اسلام کا پتہ چلتا ہے کہ یار ایک ایسے نبی جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے کیسا بہترین معاشی نظام دیا. بس اتنا اصول بیان کر دیا, سود کیا ہے, حرام. مشرکین کہہ رہے ہیں یہ اور بیع و شراء میں کوئی فرق نہیں, عام جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں اور سود میں کیا فرق ہے. اب ان کو فلسفیانہ تقریریں مشکل ہے. قرآن نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ کیا ہے, حلال ہے. قسطوں پہ خرید و فروخت حلال ہے اور سود کیا ہے, حرام ہے. بس اللہ نے کر دیا. تو اسلام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گاڈ کا حکم جب آ گیا تو سوچنے کا آپ کے پاس آپشن ختم. ورنہ لفاظی کر کر کے ہر آدمی اپنے مفاد میں صحیح کو کیا کر دے گا, غلط. مثال کے طور پر آپ شراب کی بحث اگر شروع کر دو نا, کے پاس شراب کے برحق ہونے کے اتنے دلائل ہوں گے, آپ اس کے خلاف دلائل دو گے, ایک اکھاڑا بن جائے گا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کرنا کیا ہے. جیسے یہ بھی سینٹ میں بل پاس ہوا نا بچوں پہ تشدد اور بیوی پہ. اب اگر دلائل کی دنیا میں آپ آ کے بحث کرو تو بھائی بحث تو کرتے رہو قیامت تک بیٹھ کے, بحث کرتے رہو. تو ایک اتھارٹی ایسی ہونی چاہیے جو کہے بھائی یہاں آپ نے بحث نہیں کرنی, آرڈر از آرڈر. وہ کس کی اتھارٹی ہے, وہ اللہ کی ہے. تو اللہ ہمارے لیے مسئلے حل کر دیتا ہے. میں لوگوں سے قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ اگر میں مذہب کو نہ مانتا, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, اللہ ایسا کبھی نہ کروائے, بالفرض شاید میں بھی شراب پیتا, میں بھی سگریٹ پیتا, میں بھی گٹکے کھاتا, میں بھی چرس پیتا, کیونکہ ہمیں پھر روکنے والی کوئی چیز, بھائی ہم نے انہی کالجوں میں پڑھا ہے, انہی اسکولوں میں پڑھا ہے. اور میں 3-4 شادیاں تو دور کی بات, ایک بھی شاید 40 سال میں جا کے کرتا, کیونکہ میں نے شادی شدہ لوگوں کی ٹینشنیں اپنی اس کنوارے پن میں دیکھ لی تھی. مجھے پتا تھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی دیکھو میں کتنی اچھی ہوں, میں آپ کا سر دبا رہی ہوں, کیا شادی سے پہلے کوئی آپ کا سر دباتا تھا؟ انہوں نے فرمایا درد ہوتا ہی نہیں تھا شادی سے پہلے, دبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ ٹینشنیں تو بعد میں ہوتی ہیں. تو ہم تو دیکھ رہے تھے یار, ہمیں کیا ضرورت تھی بھائی, دوستیاں لگا لیتے, کچھ بھی کر لیتے. یہ تو مذہب نے روکا ہے ہمیں, اور آج ہم اللہ کے فضل سے سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے. کوئی ٹینشن آتی ہے تو مذہب نے بتایا توکل کرو. کوئی مالی پریشانی آئی تو اللہ نے کیا کہا, رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تو صبر آ گیا, بھائی اللہ دے گا, کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بیماری آئی تو شفا کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. موت کا خوف ہوا تو بھائی موت اللہ نے بتا دی مقرر ہے, ٹائم پہ آئے گی, آنی ہوگی تو ابھی آئے گی, نہیں آنی ہوگی تو کسی کا باپ بھی نہیں لا سکتا. آج ہم اس لیے ہنسی خوشی اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے زندگی گزار رہے ہیں. مذہب نہ ہوتا ہم تو بیڑا غرق ہو گیا تھا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں, ہمیں پتہ نہیں کس عذاب کی طرف لے کر آ رہے ہیں یہ لوگ ہیں. بھائی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت تو کر رہے ہیں, دنیا کا بھی بیڑا غرق. ہمیں شراب سے بچایا اسلام نے, ہمارے کلچر نے نہیں. کلچر کو اگر بچایا ہے تو وہ کلچر کو بھی اسلام نے بچایا ہے. ہمیں ماں باپ سے محبت سکھائی کس نے, کیا ہو گیا بھائی, تو ہمیں جو اسلام والدین سے محبت سکھائی کس نے, جہاں اسلام نہیں ہے وہاں دیکھ لو کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی محبت کر رہے ہیں وہاں والدین سے, باتیں کرنے میں بڑے شیر ہیں. وہ بھائی ایسے ایسے واقعات آتے ہیں بعض, میں نام ملکوں کا نہیں لوں گا, وہ پھر بہت تپتے ہیں وہ لوگ نا, کہ یار ہماری باتیں کر رہے ہو, یہ ہم اتنے بھی نہیں ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو تم لوگ. ایسے آپ سروے کریں تو میڈیا میں ہر چیز نہیں آتی ہے. دادا بوڑھا ہو گیا, بیمار پڑا ہوا ہے, اس کو لے جا کے زہر پلا کے مار دیا کہ یار خام خواہ کی ٹینشن ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی. یہ لبرل لوگوں میں ہو رہا ہے. ماں بوڑھی ہو گئی ہے بھائی, اب مر نہیں رہی ہے, اب یعنی کسی کام کی نہیں ہے, در سے
بھائی بڑھاپا 20-30 سال چلتا ہے انسان کا. بعض دفعہ 20 سال ماں کو چاہیے ہوتا ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے, 30 سال بستروں پہ پڑی رہتی ہیں. بعض دفعہ باپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے. لبرل آدمی جو دنیا کو اصل سمجھتا ہے وہ باپ پہ 30 سال اپنے برباد تھوڑی کرے گا. وہ پاگل ہے, باپ لقوے کا مریض ہے یا باپ کومے میں گیا ہوا ہے, وہ 10 سال ابا کی خدمت میں امریکہ نہ جائے ہیں بھائی. اور ان کے یہاں ہوتے بھی اکلوتے ہی ہیں, وہ اکیلا ہی ہے اور کہہ گئے ہمارے یہاں تو 8-10 ہوتے ہیں, اس کو امریکہ بھیج دیا, ایک شفٹنگ پہ ابا کی خدمت میں لگ گیا, دوسرا آیا یہ والا چلا گیا. ان کے ہوتے بھی کتنے ہیں, ایک. تو وہ پاگل ہے یار, وہ اپنا فیوچر 20 سال باپ پہ قربان کر دے. وہ کہے گا میں ایک ہی زندگی ملی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, تو میں ابا کی خدمت نہیں کر سکتا. وہ اس کے دل میں آئے گا ابا کسی طرح سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. یہ ان کے اندر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, یہ ان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہے کہ یار پھر بھی نہ مریں, جنت کمانے کا موقع مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کیا. یہ تو سارے گناہوں کی معافی کا اللہ نے آپ کو آپشن دے دیا ہے. تو ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے, آپ ان مسلمانوں کو جتنا بھی برا کہو, یہ ایسے بد اخلاق, یہ لڑاکا, یہ میں نے انہی میں دیکھے بھائی جن کو آپ لڑاکا, بد اخلاق, بد تہذیب, بدتمیز, ترقی سے دور کہتے ہو. 15 سال سے باپ اس میں قومے میں گیا ہوا ہے اور بیٹا 15 سال سے خدمت کر رہا ہے. ایک دفعہ اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی بیٹے کی کہ یار ابا مرتا کیوں نہیں ہے. نہیں بھائی, خوشی خوشی بتاتے ہیں میرے والد صاحب ہیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ چیز ہمیں کون سکھا رہا ہے میرے بھائی؟ بولو, اسلام سکھا رہا ہے. اسلام کو نکال دو کہ دنیا کے پاس کچھ نہیں بچے گا, درندے ہیں, حیوان بن جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو یہ بڑے بڑے کنٹری یہ تو حیوان نہیں ہے, یہ آپس میں مفاد کی خاطر ہیں دوسروں کے لیے. اور اگر یونائٹڈ نیشن نہ ہوتی نا تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ہضم کر کے ڈکار لے رہی ہوتی اس وقت. آپ کہہ سکتے ہو یونائٹڈ نیشن بھی تو انہوں نے بنائی, وہ بھی اپنے مفاد کے لیے. ان کو پتا ہے ہم اتنے درندے ہیں نا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میرا میٹر کسی بھی وقت شارٹ ہو تو میں گولی سے اڑا دوں گا, تو وہ ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھتا ہے میرا میٹر شارٹ نہ ہونے دینا, کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں اڑاؤں گا تو وہ بھی اڑائے گا. چند دہشت گرد مل کے بھی ایک تنظیم بنا لیتے ہیں کہ یار کیونکہ اکلوتا دہشت گرد ہوتا تو چلو ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے بڑی بڑی طاقتیں یہ آپس میں لڑیں گی, ہم سب مریں گے, تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بناؤ. میں مانتا ہوں یونائٹڈ نیشن کا وجود دنیا کے لیے اس لحاظ سے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ بڑی طاقتوں کو بھی اس نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. لیکن یہ بنایا بھی بڑی طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے ہے.